فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 32۔ جوں جوں نیرو کی زیادتیاں بے لگام ہوتی چلی گئیں، سینیکا حمایت کھوتا گیا۔ بلاخر غلط یا صحیح اس پر ایک وسیع سازش کا الزام لگا۔ الزام یہ تھا کہ نیرو کو قتل کر کے نیا شہنشاہ تخت نشین کر دیا جائے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ سینیکا خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس کے سابقہ اقدامات کے پیش نظر اس پر یہ مہربانی کی گئی کہ اسے خودکشی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ 65 عیسوی۔ اس کا انجام عقل مندانہ تھا۔ جب اسے شہنشاہ کے فیصلے کی خبر دی گئی تو وہ ایک وصیت لکھنے لگا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اسے ایک طویل کام کے لیے وقت کی مہلت نہیں ہے تو وہ اپنے غمزدہ خاندان کی طرف مڑا اور کہا، کچھ مضائقہ نہیں، میں آپ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہوں جو دنیاوی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیک زندگی کی مثال یا اس نوعیت کے الفاظ۔ جب اس نے اپنی رگیں کاٹیں اور اپنے سیکرٹریوں کو بلایا تاکہ مرتے وقت ان کے الفاظ کو لکھ سکیں۔ ٹیسیٹس کے مطابق اس کی گویائی کے آخری لمحے تک جاری رہی۔ اس کا بھتیجا لوکن جو شاعر تھا اس وقت ایسی ہی دکھ بھری موت سے دوچار ہوا اور اپنے ہی اشعار پڑھتے ہوئے ختم ہو گیا۔ بعد کے زمانوں میں سینیکا کا مقام اس کے مشکوک اعمال کی بجائے اس کی قابل تعریف پند و نصیحت کی روشنی میں متعین کیا گیا۔ بہت بلند درجہ پادریوں نے اس کی مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سینٹ پال اور اس کے درمیان ایک مفروضہ خط و کتابت کو سینٹ جردم جیسے شخصوں نے صحیح تسلیم کیا۔ ایکٹیٹس پیدائش تقریباً 60 عیسوی، رحلت تقریباً 100 عیسوی۔ اگرچہ بطور فلسفی زیادہ فلسفیوں کی طرح ہے مگر بحیثیت انسان بہت ہی مختلف قسم کا انسان ہے۔ وہ یونانی تھا اور ابتدا میں ایپافروڈیٹس کا غلام تھا۔ ایپافروڈیٹس پہلے نیرو کا غلام تھا جسے آزاد کر دیا گیا اور بعد میں اس کا وزیر مقرر ہوا۔ ایپکٹیٹس لنگڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی غلامی کے دنوں میں ظالمانہ سزا کا نتیجہ تھا۔ وہ روم میں 90 عیسوی تک رہا اور تعلیم دیتا رہا۔ وہ شہنشاہ دومیشیس کو دانشوروں کی ضرورت نہ رہی تو اس نے تمام فلسفیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس پر ایکٹیٹس ایپیرس کے شہر نکوپولس چلا گیا۔ وہاں اس نے چند سال لکھنے اور تعلیم دینے میں گزارے اور پھر چل بسا۔ مارکس اور ایلیس 121 سے 180 معاشرتی رتبے میں بالکل دوسرے مقام پر تھا۔ وہ نیک دل شہنشاہ انٹونینیس پیس کولے پالی کا بیٹا تھا۔ شہنشاہ اس کا چچا اور سسر تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ اس کا جانشین بنا اور اس کی یاد کا ہمیشہ احترام کرتا رہا۔ شہنشاہ کی حیثیت میں وہ خود رواقی نیکی کا مفتون رہا۔ اسے بہت زیادہ تحمل کی ضرورت تھی کیونکہ اس کا عہد آفات سے مغلوب رہا۔ زلزلے، بیماریاں، طویل اور مشکل جنگیں اور فوجی بغاوتیں۔ اس کی کتاب مراقبات جو خود ہی سے مکالمات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اشاعت کی نیت سے نہیں تھے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عوامی فرائض کا بوجھ محسوس کرتا تھا اور اس کی ماندگی کا بہت دکھ اٹھایا۔ اس کا اکلوتا بیٹا کوموڈس جو اس کا جانشین بنا بیشتر برے شہنشاہوں میں بدترین ثابت ہوا۔ لیکن جب تک اس کا باپ زندہ رہا وہ کامیابی کے ساتھ اپنے ناپاک مشاغل پوشیدہ رکھتا رہا۔ فلسفی کی بیوی پر شاید غلط طور پر فاش بدچلنی کا الزام لگایا گیا لیکن اس نے کبھی اس پر شک نہ کیا۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ اس کو دیوی بنانے کے متعلق تکلیف اٹھاتا رہا۔ اس نے عیسائیوں کو سزائیں دیں کیونکہ وہ ریاست کے مذہب کو نہیں مانتے تھے اور وہ اسے سیاسی اعتبار سے ضروری سمجھتا تھا۔
تمام اعمال میں وہ اپنے ضمیر کا پابند رہا، لیکن بیشتر میں وہ ناکام رہا۔ وہ ایک درد انگیز شخص تھا۔ دنیاوی خواہشات کی فہرست جس سے وہ بچا رہا، سب سے زیادہ بہکانے والی یہ خواہش تھی کہ وہ پرسکون دیہات کی زندگی میں گوشہ نشین ہو جائے۔ اس کا اسے کبھی موقع نہ ملا۔ اس کے مراقبات میں سے بعض کسی دور دراز مہمات پر پڑاؤ میں لکھے گئے ہیں۔ بلاخر انہی کے مصائب اس کی موت کا باعث بنے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایکٹیٹیس اور مارکس اور پیلیس تمام فلسفیانہ مسائل پر پوری طرح ہم خیال ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ معاشرتی حالات کسی زمانہ کے فلسفہ کو متاثر کرتے ہیں، تاہم انفرادی حالات پر فلسفہ کو کم متاثر کرتے ہیں، بنسبت اس کے جیسا کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فرد کے فلسفہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عموماً فلسفی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص ذہنی وسعت پائی جاتی ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگی کے واقعات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے وسیع خیر و شر سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ برے وقتوں میں تسلیاں تلاش کر لیتے ہیں اور اچھے وقتوں میں ان کی دلچسپیاں خالصاً فکری ہوتی ہیں۔ گبن، جس کی مفصل تاریخ کوموڈوس کی بدعمالیوں سے شروع ہوتی ہے، وہ 18ویں صدی کے زیادہ تر ادیبوں کے ساتھ اس بات پر متفق ہے کہ اینٹونائنز کا عہد سنہری عہد تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ وہ دنیا کی تاریخ میں اس زمانے کا تعین کرے جس کے دوران نسل انسانی کے حالات سب سے زیادہ پرمسرت اور خوشحال تھے، تو وہ کسی پس و پیش کے بغیر اس عہد کا نام لے گا جو ڈومیشین کی موت سے لے کر کوموڈس کی تحت نشینی کے درمیان گزرا۔ پوری طرح متفق ہونا ناممکن ہے۔ غلامی کی بدی شدید دکھ بھری تھی اور قدیم دنیا کی قوت کو چوس رہی تھی۔ جنگلی جانوروں کے ساتھ لڑائیاں اور شمشیر زنی کے مظاہرے عام تھے۔ یہ مظاہرے ناقابل برداشت حد تک ظالمانہ تھے۔ ان سے یقیناً وہ لوگ پست ذہن ہو چکے ہوں گے جو ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ مارکس اور یولیس نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ شمشیر زنی کے مقابلے کند تلواروں کے ساتھ کیے جائیں، لیکن یہ اصلاح بہت کم وقت تک قائم رہی۔ اس پر جنگلی جانوروں کے ساتھ لڑائیوں میں کوئی عمل نہ کیا گیا۔ معاشی نظام بہت ابتر تھا۔ اٹلی میں کاشتکاری ختم ہو رہی تھی اور روم کی آبادی کا صوبوں سے مفت تقسیم کیے جانے والے اناج پر انحصار تھا۔ ہر کام کا آغاز شہنشاہ اور اس کے وزیروں میں مرکوز ہو گیا تھا۔ تمام سلطنت کی وسیع حد میں کوئی شخص اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ کبھی کبھار کوئی جرنیل بغاوت کر دیتا۔ لوگ ماضی یاد کرتے تھے جو بہترین تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مستقبل اگر بہترین ہوا تو محض ماندگی کی کیفیت ہوگی اور بدترین ہوا تو خوف و دہشت کی۔ اگر ہم مارکس اور یولیس کے لہجے کا بیکن، لوک یا کنڈورسٹ کے لہجے سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ تھکن و ماندگی کے زمانے اور پر امیدی کے زمانے میں جو فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق پایا جاتا ہے۔ ایک پر امید زمانے میں بڑی موجود برائی کو برداشت کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بدی ختم ہو جائے گی، لیکن ماندگی کے زمانے میں حقیقی خوبیاں بھی اپنا لطف کھو دیتی ہیں۔ رواقی اخلاقیات ایکٹیٹیس اور مارکس اور یولیس کے زمانے کے عین مطابق تھیں، کیونکہ اس میں امید کی بجائے برداشت کا پیغام تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام مسرت کے نقطہ نظر سے اینٹونائنز کا عہد احیاء علوم تک کسی اور زمانے سے بہت بہتر تھا، لیکن گہرا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایسا خوشحال نہیں تھا جیسا کہ اس کی عمارتی کھنڈرات سے فرض کر لیا جاتا ہے۔ یونانی رومن تہذیب نے زراعتی علاقوں میں بہت کم اثر چھوڑا ہے۔ عملی طور پر یہ صرف شہروں تک محدود تھی۔ شہروں میں بھی مزدور لوگ غربت کے باعث بہت تکلیف میں تھے اور غلاموں کا تو ایک وسیع طبقہ تھا۔ روزٹوفسٹف شہروں میں سماجی اور معاشی صورتحال یوں بیان کرتا ہے:
ان کے معاشرتی حالات کی یہ تصویر ایسی دلکش نہیں جیسے کہ ان کی خارجی ظاہریت کی ہے۔ ہمارے ذرائع سے جو اثر ملتا ہے وہ شہروں کی شان و شوکت کا ہے، جو آبادی کی بہت تھوڑی اقلیت ان کی پیدا کردہ ان کی آبادی کے لیے تھی۔ اس چھوٹی اقلیت کے بہبود کی بنیادیں بھی نسبتاً کمزور تھیں۔ شہر کی آبادی زیادہ تر اکثریت کی آمدنی یا تو مشکل سے مناسب تھی یا وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ ہمیں شہروں کی دولت کے متعلق مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا ظاہری پہلو گمراہ کن ہے۔ ایکٹیٹس کہتا ہے کہ ہم اس زمین پر ایک خاکی بدن میں قیدی ہیں۔ مارکس اور جولیس کے مطابق وہ کہا کرتا تھا، آپ ایک ایسی چھوٹی روح ہیں کہ جو لاش اٹھائے پھرتی ہیں۔ زیوس بدن کا محتاج نہ بنا سکا، لیکن اس نے ہمیں اپنی الوہیت کا ایک ایسا حصہ دے دیا۔ خدا انسانوں کا باپ ہے اور ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایک یونانی ہوں یا میں ایک رومی ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں کائنات کا شہری ہوں۔ اگر آپ سیزر کے رشتہ دار ہوتے تو آپ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ سیزر کے رشتہ دار ہوتے تو آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے۔ اگر خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے میں آپ خود کو کس قدر زیادہ محفوظ کریں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نیکی ہی واحد حقیقی خیر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم پر کوئی بدی غالب نہیں آ سکتی۔ مجھے ضرور مرنا ہے، لیکن کیا مجھے کراہتے ہوئے مرنا چاہیے؟ میں یقیناً مقید ہوں، تو کیا مجھے اس پر رونا چاہیے؟ مجھے ضرور جلا وطنی جھیلنی ہے، تو کیا مجھے کوئی مسکراتے ہوئے زندگی گزارنے، جرأت مند ہونے، باامن رہنے سے روک سکتا ہے؟ راز بتاؤ۔ میں بتانے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں زنجیریں پہنا دوں گا۔ میرے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ مجھے زنجیریں پہنا دو گے؟ آپ میری ٹانگوں کو بیڑیاں لگا سکتے ہیں، ہاں، لیکن میرے ارادے کو نہیں۔ اسے تو زیوس بھی فتح نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ آپ کا مطلب ہے میرے مختصر بدن کو؟ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ کیوں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ میں دنیا میں واحد انسان ہوں جس کا سر قلم نہیں کیا جا سکتا؟ یہ وہ خیالات ہیں جن پر اگر غور و فکر کرنا چاہیے تو فلسفہ کو مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہیں جو انہیں دن رات لکھنے چاہیے، ان پر انہیں خود عمل کرنا چاہیے۔ غلام دوسرے انسانوں کے برابر ہیں کیونکہ سب ایک طرح خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں دولت کی اس طرح لازمی اطاعت کرنی چاہیے جیسے ہم قانون کی کرتے ہیں۔ ایک سپاہی عہد کرتا ہے کہ وہ سیرس سے زیادہ کسی اور کی تعظیم نہیں کرے گا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ زمین پر بااقتدار کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اوپر عظیم ترین بااقتدار سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ انسان کی بجائے عظیم ترین مقتدر کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو ایک رواقی کون ہے؟ مجھے ایک ایسا انسان دکھائیں جو ان معیارات پر پورا اترتا ہو جن کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیڈ ان کا مجسمہ ان معیارات کے مطابق سانچے میں ڈھلا ہے جو اس کے فن میں معیارات ہیں۔ مجھے ایک ایسا انسان دکھائیں جو بیمار مگر خوش ہو، مصیبت میں گرا ہونے کے باوجود خوش ہو، مرنے کی حالت میں ہو لیکن خوش ہو، جلا وطن ہوتا ہم خوش ہو، ذلت و رسوائی کے باوجود خوش ہو، وہ مجھے دکھائیں۔ دیوتاؤں کے ساتھ میں کسی رواقی کو بہوشی دیکھوں گا؟ نہیں۔ آپ مجھے صحیح رواقی نہیں دکھا سکتے تو پھر مجھے اس قسم کا انسان دکھائیں جس نے اس راہ پر قدم رکھا ہو۔ میرے ساتھ یہ عنایت کیجیے، ایک بوڑھے آدمی جیسا کہ میں ہوں، یہ بیڑ نہ رکھیں کہ ایسا منظر دکھایا ہی نہ جائے جو اس نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مجھے فیداس کا، زیوس کا یا اینتھینا کا مجسمہ دکھا دیں گے جو سنگ مرمر یا سونے کا بنا ہو؟ میں تو ایک ایسی روح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی مجھے ایک ایسے شخص کی روح دکھا دے جو خدا کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہو۔ مجھے خدا یا کسی شخص سے کبھی کوئی شکوہ نہ ہو۔
جو کسی کام میں ناکام نہ ہوا ہو، جس نے مجھے بدنصیبی محسوس نہ کی ہو، جو غصہ، حسد اور بدگمانی سے پاک صاف ہو۔ ایک ایسا انسان میرے مفہوم کو ملغوف کیوں کیا جائے، جو اپنی آدمیت کو الوہیت سے بدلنا چاہتا ہو، اور وہ شخص جس نے اپنے حقیر بدن میں خدا کے ساتھ وصل کی آرزو پیدا کر رکھی ہو۔ ایسے شخص مجھے دکھائیں۔ نہیں، آپ ایسا شخص نہیں دکھا سکتے۔ ایکٹیٹس اس امر کا اظہار کرنے سے کبھی نہیں تھکتا کہ ہم بد نصیبوں سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ وہ یہ باتیں سیدھے سادہ مکالمات کے انداز میں کرتا ہے۔ مسیحیوں کی طرح اس کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار کرنا چاہیے۔ عموماً دیگر رواقیوں کی مانند وہ تعیش سے نفرت کرتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کی مسرت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی خوبصورت ہے، ہاں، لیکن مسرت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہیجان اور برہمی سے آزادی، یہ احساس کہ آپ کے معاملات کا کسی دوسرے پر انحصار نہیں ہے۔ صفحہ 428۔ ہر انسان ایک تمثیل کا کردار ہے، جس کے کام اس کے لیے خدا نے متعین کیے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جیسے بھی بن پڑے ہم اپنے امور بخوبی سر انجام دیں۔ جن تحریروں میں ایکٹیٹس کی تعلیمات ہیں، ان میں خلوص اور سادگی ہے۔ یہ تحریریں اس کے شاگرد آرین کے نوٹس سے لی گئی ہیں۔ اس کے اخلاقیات بلند اور غیر دنیاوی ہیں، ایسی صورتحال کے متعلق ہیں جس میں انسان کا اہم فرض ظالمانہ قوت کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کسی اور بات کا مفید ہونا مشکل لگتا ہے۔ بعض امور میں، مثال کے طور پر، تمام انسانوں کو بھائی بھائی سمجھنا اور غلاموں کو دوسرے انسانوں کے برابر سمجھنا، یہ تعلیم ہر اس بات سے ہے جو افلاطون یا ارسطو یا ان فلسفیوں کے ہاں ہیں جن کی فکر کا محرک شہری ریاست ہے۔ ایکٹیٹس کے زمانے میں عملی دنیا پریکلز کی اتھنس سے بہت بدتر تھی، لیکن اس موجود بدی نے اس کے آرزوؤں کو آزاد کر دیا۔ اس کی مثالی دنیا افلاطون کی مثالی دنیا سے اتنی برتر ہے جتنی کہ اس کی اپنی دنیا 5ویں صدی اتھنس سے بدتر تھی۔ مارکس اور یولیس کے مراقبات کی ابتدا اپنے باپ، دادا، منہ بولے باپ، متعدد اساتذہ اور دیوتاؤں کی عنایت کی قبولیت سے ہوتی ہے۔ بعض احسانات جنہیں وہ شمار کرتا ہے عجیب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیوجینیٹس سے کرامات دکھانے والے کو نہ سننا سیکھا، رسٹیکس سے شعر نہ لکھنا سیکھا، سیکٹس سے تسنا کے بغیر سنجیدہ رہنا سیکھا، سکندر سے یہ سیکھا کہ دوسروں کی گرامر کی غلطیاں درست نہ کی جائیں۔ افلاطونی سکندر سے یہ جانا کہ خط کے جواب میں تاخیر کے لیے عدم الفرستی کو کبھی بہانہ نہ دیا جائے۔ اپنے منہ بولے باپ سے یہ سیکھا کہ لڑکوں سے محبت نہ کی جائے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس کے لیے وہ دیوتاؤں کا مرہون احسان ہے کہ اس نے اپنے دادا کی داشتاؤں کے ہاتھوں پر زیادہ پرورش نہ پائی اور اس نے اپنی قوت تولید کا ثبوت بہت جلد نہ دیا۔ یہ کہ اس کے بچے نہ ذہنی طور پر احمق ہیں، نہ جسمانی طور پر مفلوج ہیں۔ یہ کہ اس کی بیوی اطاعت گزار، پیار کرنے والی اور سادہ ہے، اور یہ کہ جب اس کا فلسفے میں دل لگا تو اس نے تاریخ، منطق اور فلسفیات کے مطالعے میں وقت ضائع نہ کیا۔ مراقبات میں جو غیر ذاتی ہیں، ایکٹیٹس کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ مارکس اور یولیس بقائے روح کے متعلق شک کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے، جیسا کہ ایک مسیحی بھی شاید کہے، چونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ اگلے لمحے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے ابھی سے ہی اپنے فکر و عمل میں باقاعدگی پیدا کریں۔ خیر کی زندگی وہ ہے جو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگی ہی رضا الہی کی اطاعت کا دوسرا نام ہے۔ اے کائنات، ہر وہ شے میرے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے جو تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے بروقت ہے، میرے لیے نہ وہ بہت جلدی ہے نہ بہت تاخیر ہے۔ اے فطرت، تمہارا جو موسم بھی مجھے دے، وہ ہر شے میرے لیے پھل ہے۔ تمام اشیاء تمہیں سے ہیں اور تمام اشیاء تجھ ہی میں سے ہیں، اور تمام اشیاء تیری طرف ہی لوٹ جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک سکراپس کے شہر، اور کیا تم یہ نہیں کہو گے زیوس کے پیارے شہر؟
ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ سینٹ آگسٹائن کی خدا کی بستی جزوی طور پر ایک غیر مسیحی شہنشاہی سے لی گئی ہے۔ مارکس اور جیلیس اس کا قائل ہے کہ خدا ہر شخص کو ایک خاص روحانی قوت عطا کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ عقیدہ دوبارہ مسیحی محافظ فرشتے میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خیال اس کے لیے تسکین دہ ہے کہ کائنات ایک گہری مربوط کل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک زندہ ہستی ہے جس میں ایک جوہر اور ایک روح ہے۔ اس کے اقوال میں سے ایک یہ ہے: کائنات کی تمام اشیاء میں باہمی ربط پر بار بار غور و فکر کرو۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے ازل سے آپ کو مقسوم کر دیا گیا اور ازل ہی سے اسباب کا مقصد آپ کے وجود کا تانا بانا بن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رومی سیاست میں اس کی حیثیت کے باوجود نسل انسانی کی ایک برادری ہونے کا رواقی عقیدہ بھی قائم تھا۔ انٹونینیس کی حیثیت سے میرا ایک شہر اور ایک ملک روم ہے، لیکن بحیثیت انسان میرا شہر اور میرا ملک پوری دنیا ہے۔ تمام رواقین میں ایک مشکل پائی جاتی ہے کہ کس طرح جبر اور ارادے کے اختیار میں مصالحت کرائی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ حکمران کی حیثیت سے اپنے فرض کا سوچتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انسانوں کا ایک وجود ایک دوسرے کے لیے ہے۔ اسی صفحے پر جب وہ اپنے نظریے کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کا ارادہ ہی واحد خیر ہے، وہ یہ لکھتا ہے: ایک انسان کی بدی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اس نے کبھی یہ نتیجہ اخذ نہ کیا کہ ایک انسان کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اور یہ کہ اگر ایک انسان نیرو کی طرح برا ہو تو وہ اپنے سوا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے باوجود یہ نتیجہ نکلتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ ان سے بھی پیار کرے جو برا عمل کرتے ہیں۔ جب وہ بد عملی کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ خیال آپ کو اس وقت آتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، اور یہ کہ وہ برائی کے مرتکب جہالت کے باعث یا غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں، اور یہ بھی اب وہ دونوں ہی اس دنیا سے جلدی رخصت ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بد کردار نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس نے تم پر حکمرانی کرنے والی استعداد کو کسی طرح بھی پہلے کی بنسبت برا نہیں بنایا ہے۔ اور مزید نوع انسانی سے محبت کرو، خدا کی اطاعت کرو، اور یہ یاد رکھنے کے لیے کافی ہے کہ قانون سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ عبارات واضح طور پر رواقی اخلاقیات اور دینیات میں بنیادی تضادات کو سامنے لاتی ہیں۔ ایک طرف تو کائنات یقینی جبر کی پابند وحدت کل ہے جس میں جو بھی ہوتا ہے گزشتہ اسباب کا نتیجہ ہے، دوسری طرف انفرادی ارادہ مکمل طور پر مختار ہے اور خارجی اسباب کسی شخص کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بدی کا ارتکاب کرے۔ یہ پہلا تضاد ہے جو اس کے ساتھ ہی دوسرا اعتراض منسلک ہے۔ چونکہ ارادہ مختار ہے اور نیکی کا ارادہ واحد خیر ہے، ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ بدی، اس لیے خیر خواہی ایک فریب ہے۔ ان تضادات میں سے ہر ایک کے متعلق کچھ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جبر اور مختار ارادے میں تضاد ان تضادات میں سے ایک ہے جو فلسفے میں شروع سے لے کر آج دن تک جاری رہے ہیں اور مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا تعلق اس کی رواقیانہ صورت سے ہے۔ ایک رواقی کو کسی سقراطی سے استفسار کا سامنا کرنا پڑے تو میرے خیال میں رواقی اپنا دفاع کم و بیش یوں کرے گا: کائنات ایک واحد ذی حیات ہستی ہے، یہ ہستی ایک روح کی حامل ہے جسے خدا یا عقل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بحیثیت کل یہ ہستی آزاد ہے۔ خدا نے ابتدا ہی سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقرر شدہ عام قوانین کے مطابق عمل کرے گا، لیکن اس نے ایسے قوانین منتخب کیے جو بہترین نتائج پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات محسوس حالات میں نتائج پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بے آرامی یوں قابل برداشت ہے جیسے کہ انسان قانونی ضابطوں کی افادیت قانونی استحکام میں ہوتی ہے۔ انسان جزوی طور پر آگ ہے اور جزوی طور پر حقیر مٹی، جہاں تک وہ آگ ہے، بہر صورت جب یہ اپنی بہترین حیثیت میں ہو، یہ خدا کا جزو ہوگی جو مختار ہے۔
اس لیے ان حالات میں انسانی ارادہ بھی آزاد ہے۔ یہ جواب ایک حد تک صحیح ہے، لیکن جب ہم اپنی خواہشات پر غور کرتے ہیں تو یہ جواب بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تجربی امر واقعہ کے طور پر مثلاً بدہضمی انسان کی نیکی پر برا اثر ڈالتی ہے، اور یہ کہ مناسب دوا زبردستی کھلانے سے قوت ارادی ختم ہو جا سکتی ہے۔ ایکٹیٹس کا مقبول معاملہ لیجئے کہ ایک جابر حکمران ایک بے گناہ انسان کو قید کر دیتا ہے۔ اس قسم کی مثالیں حال ہی کے سالوں میں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی اتنی اور ہوئی ہوں۔ ان مقید انسانوں میں سے بعض نے رواقیانہ بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بعض پراسرار طور پر ایسا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ شدید اذیت و تشدد کسی انسان کا صبر و تحمل چکنا چور کر دے گا، بلکہ یہ کہ مارفیا یا کوکین کسی شخص کو غربت و نکہت کی سطح پر لے جا سکتی ہے۔ یہ بات تو ایک جابر حکمران سے بالکل مختلف ہے، جب تک کہ حکمران غیر سائنسی ہے۔ یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن جبر کی حمایت میں جو دلائل غیر ذی حیات دنیا میں موجود ہیں، وہی دلائل انسانی جذبات کے دائرے میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دلائل قاطع ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں وہ ایک جیسی قوت کے حامل ہوتی ہیں۔ اس بات کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ انہیں ایک خطے میں تو قبول کر لیا جائے اور دوسرے میں رد کر دیا جائے۔ ایک رواقی جب گنہگاروں کو صبر و تحمل کی تلقین کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو وہ خود کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بدی کا ارادہ ماضی کے اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے، اسے صرف نیکی کا ارادہ ہی مختار معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ متناقض ہے۔ مارکس اور یولیس اپنی نیکی کے سبب کی وضاحت والدین، قریبی بزرگان اور اساتذہ کے اچھے اثرات سے کرتا ہے۔ خیر کا ارادہ اسی طرح ماضی کے اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے جس طرح شر کا ارادہ۔ یہ ایک رواقی صحیح طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا فلسفہ نیکی کا سبب ان کے لیے ہے جو اسے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس وقت تک پسندیدہ اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں فکری غلطی کی محسوس آمیزش نہ ہو۔ یہ ادراک کہ نیکی اور بدی ایک ہی طرح گزشتہ اسباب کا ناگزیر نتیجہ ہیں، جیسا کہ رواقعین کا خیال ہونا چاہیے، اخلاقی کوشش کو کس قدر مفلوج کرنے والا اثر رکھ سکتا ہے۔ اب میں دوسرے تضاد کی طرف آتا ہوں۔ ایک رواقی جب خیر خواہی کی تلقین کرتا ہے تو نظریاتی طور پر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی یا برائی نہیں کر سکتا، کیونکہ نیکی کا واحد ارادہ خیر ہے اور نیکی کا ارادہ خارجی اسباب سے آزاد ہے۔ یہ تضاد پہلے کی بنسبت زیادہ عیاں ہے اور رواقعین کے ساتھ زیادہ محسوس ہے، بشمول عیسائی ماہرین اخلاق کے۔ اس کی طرف ان کا دھیان نہ جانے کی یہ وضاحت ہے کہ بہت دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاقیات کے دو ضابطے تھے، ایک نہایت عمدہ نظام ان کے لیے اپنے لیے اور دوسرا کم تر قانون سے خارج ادنیٰ نسل کے لیے ہے۔ ایک رواقی فلسفی جب اپنے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مسرت اور دیگر تمام دنیاوی برائے نام مال و متاع بے معنی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مسرت کی خواہش خلاف فطرت ہے، جس سے یہ مراد ہے کہ اس سے رضا الہی کے سامنے تسلیم و رضا میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں رومن سلطنت کے باعمل منتظم کی حیثیت سے مارکس اور یولیس یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس امر سے معاملات نہیں چل سکتے۔ دیکھنا اس کا فرض ہے کہ اناج کا جہاز افریقہ سے صحیح وقت پر روم پہنچتا ہے، لوگوں کو وبا سے نجات دلانے کے لیے صحیح اقدامات ہوں اور غیر مہذب دشمنوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ گویا یوں کہیں کہ رعایا جو حقیقی یا امکانی رواقی فلسفی نہیں ہے کہ متعلق معاملات نمٹانے کے لیے وہ خیر و شر کے عام دنیاوی پیمانے قبول کرتا ہے۔ بحیثیت منتظم وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ان معیارات پر عمل کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جسے ایک رواقی سینٹ کو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باعث انجام دینا چاہیے، باوجود یہ کہ اسے اس اخلاقیات سے اخذ کیا جائے جسے وہ ایک رواقی بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہے۔ اس مشکل کا صرف ایک جواب میرے تصور میں آتا ہے، جو شاید منطقی طور پر ناقابل اعتراض ہے، لیکن بظاہر بہت قرینے قیاس نہیں ہے۔
میرے خیال میں کانٹ بھی یہ جواب دیتا جس کا اخلاقیاتی نظام رواقیاتی نظام سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ صرف نیک ارادہ ہی خیر ہے، لیکن ارادہ صرف اس وقت نیک ہوتا ہے جو وہ ایسے محسوس مقاصد کے حصول کے لیے ہو جو بذات خود بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ بات اہم نہیں ہے کہ زید خوش ہے یا نہ خوش، لیکن اگر میں نیک ہوں تو میرا طرز عمل ایسا ہوگا جس کا مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے خوشگن ہوگا، کیونکہ یہی اخلاقی قانون کا ایما ہے۔ میں مسٹر زید کو نیک نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی نیکی کا انحصار خود اس کی اپنی ذات پر ہے، لیکن ایسا کچھ کر سکتا ہوں جو اسے نیک یا امیر یا فاضل یا صحت مند بننے میں معاون ہو سکے۔ اس طرح رواقیانہ اخلاقیات یوں بیان کی جا سکتی ہے: بعض اشیاء کو اگنور پن سے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ غلطی ہے۔ جو خیر ہے وہ ایسا ارادہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے جھوٹی اشیاء کے حصول کے لیے متعین ہوتا ہے۔ اس نظریے میں کوئی منطقی تضاد نہیں ہے، لیکن اگر ہم کھرے پن سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن اشیاء کو عمومی طور پر اچھا سمجھا جائے وہ بے وقعت ہے تو پھر یہ نظریہ اپنی سب معقولیت کھو دیتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ نیک نیتی کا رخ بالکل دوسرے مقاصد کے لیے ہو جائے۔